ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہم سے جڑے رہنے کے لیے اس چینل تیغی مدرسہ کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، پچھلے سبق میں ہم نے رسم الخط کا بیان پڑھا، جس میں بتایا گیا تھا کہ واو، الف اور یا پر غلط کا نشان ہو تو وہ تینوں حرف نہیں پڑھایا جائے گا، اور پڑھ کر بھی بتایا گیا تھا۔ آج کے سبق میں ہم علامت وقف کا بیان پڑھیں گے، تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تختی نمبر 26۔ وقف کے معنی ٹھہرنا ہے، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح اور کہاں ٹھہرے اور کہاں نہ ٹھہرے۔ تو آئیے سبق سماعت فرمائیے۔ یہ گول نشان جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس علامت کو آیت کہتے ہیں۔ اب قرآن شریف میں دیکھیں گے تو ایسا گول نشان آپ کو مل جائے گا، جس کو کیا کہتے ہیں؟ آیت کہتے ہیں۔ یہاں ٹھہرنا چاہیے، یہاں کیا کرنا چاہیے؟ ٹھہرنا چاہیے، یعنی رکنا چاہیے۔ اور یہ تو کا جو نشان آپ جو دیکھ رہے ہیں، وقف مطلق کی علامت ہے۔ یہ جو طا ہے وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ یہ جو آپ جیم دیکھ رہے ہیں، یہ یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ جیم جہاں جہاں قرآن شریف میں لکھا ہوگا وہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے، اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے، یعنی ٹھہرنا بہتر ہے، اگر آپ نہیں ٹھہرے پھر بھی چلے گا، جائز ہے۔ زا، جہاں پہ آپ قرآن شریف میں دیکھیں گے جہاں پر بھی زا لکھا ہوگا وہاں پہ یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، ویسے اجازت ہے، یعنی یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، ویسے اگر رک گیا تو اجازت ہے رک جانے کا۔ سواد، جہاں کہیں بھی قرآن شریف میں سواد لکھا ہوگا اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تھک کر، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے، یعنی معاف ہے، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ سواد لام یہ سلے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، جہاں کہیں پہ بھی سواد لام یہ لکھا ہوگا اس کو سلے بھی پڑھ سکتے ہیں، یہاں پہ ملا کر پڑھنا چاہیے۔ سواد لام، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، جہاں کہیں پہ بھی قرآن شریف میں ہو سواد لام، تو یہاں ٹھہرنا کیا ہوگا؟ اس جگہ پہ ٹھہرنا کیا ہوگا؟ بہتر ہوگا۔ قاف لکھایا ہوگا جہاں کہیں پہ بھی قرآن شریف میں، یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے، یعنی جہاں کہیں بھی قرآن شریف میں قاف لکھا ہو وہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ قاف اور فے لکھایا ہو قرآن شریف میں تو وہاں ٹھہر جاؤ، یعنی قرآن شریف میں جہاں کہیں بھی قاف اور فے لکھا ہو تو وہاں پہ ٹھہر جاؤ۔ یہ جو پانچ اردو میں پانچ جیسا نشان ہے، یہ آیت کوفی ہے، اس کا حکم وہی ہے جو گول نشان کا حکم ہے۔ میم، یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے، جہاں کہیں پہ میم ہو تو وقف لازم کی علامت یہاں پہ ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ سین یا سکتہ، یہاں کسی قدر ٹھہرنا چاہیے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے، یعنی یہاں اس قدر ٹھہرنا چاہیے کہ سانس نہ ٹوٹے، لیکن ٹھہرنا چاہیے لیکن سانس نہ ٹوٹے۔ وقفہ، یہاں سکتہ کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے، البتہ سانس بھی نہ توڑے، یعنی یہاں پہ اس جگہ سکتہ کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے لیکن سانس بھی نہ توڑے۔ لا، یہ علامت اگر آیت پر ہو تو وہاں ٹھہرے یا نہ ٹھہرے مطلب نہیں بگڑتا۔ یہ علامت اگر آیت پر ہو تو وہاں ٹھہرے یا نہ ٹھہرے مطلب نہیں بگڑتا، اور اگر عبارت کے
درمیان میں ہو، یعنی آیت کے بیچ میں ہو، دو آیت کے بیچ میں یعنی عبارت کے درمیان میں ہو تو نہ ٹھہرے ورنہ مطلب بگڑ جائے گا۔ عبارت کے درمیان میں ہو تو کیا نہ ٹھہرے ورنہ مطلب بگڑ جائے۔ کاف کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی یہاں بھی ہے، یعنی پچھلی آیت میں جب آپ پڑھ رہے ہیں قرآن شریف تو پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی یہاں پر بھی ہے۔ مع میم عین اور 6 نقطہ ہے، 3 3 6۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں 3 جملوں میں سے جن 2 کو چاہو ملا کر پڑھو۔ جس جگہ پر لکھا ہو تو یہاں 3 جملوں میں سے جن 2 کو چاہو ملا کر پڑھو۔ آیت کے بیچ میں اگر سانس ٹوٹے تو اس کلمہ کے آخر حرف کو ساکن کر کے سانس توڑے، پھر کچھ پیچھے سے لوٹا کر پڑھے۔ کیا بولے؟ آیت کے بیچ میں اگر سانس ٹوٹے تو اس کلمہ کے آخری حرف کو ساکن کر کے سانس توڑے، پھر کچھ پیچھے سے لوٹا کر پڑھے۔ مثال کے طور پر الذین، رک گیا نا الذین، تو نون پر کیا کیا؟ ساکن کر دی نون کو اور سانس توڑ دیے، اور پھر پیچھے سے لوٹا کے پڑھیں گے الذین هم یراؤون۔ جب ہم نے آیت کے بیچ میں رکا تو ساکن کر دیے اور پھر سے لوٹا کر پڑھا، اور آیت پر رکا تو پھر سے لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرات مجھے امید ہے کہ آپ اس تمام سبق کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے۔ یہ قرآن شریف میں اکثر آیا کرتا ہے، اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہی ضروری ہے، نہیں تو بہت گناہ گار ہوں گے، کیونکہ جہاں پہ رکنا چاہیے وہاں پہ نہیں رکیں گے تو اس میں گناہ ہوگی نا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی یاد کریں گے۔ تو حضرات کل کے سبق میں ہم شروع سے اب تک ہم نے جو پڑھا ہے سب کا اجرا انشاءاللہ تعالی کل کے سبق میں کیا جائے گا۔ تو حضرات اگلے سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہم سے جڑے رہنے کے لیے اس چینل تیغی مدرسہ کو سبسکرائب کریں۔